ایران منگل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کا بیان۔ کہا جنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ بند رکھنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا بھی تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا گیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکانزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال، علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات میں ایران امریکہ تنازع کے حل اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ، آگ کے شعلے دور تک دیکھے گئے۔ دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے میں ہوا۔ دھماکے کی وجہ اور کسی نقصان کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کنٹرولڈ دھماکہ تھا۔ ملک کے 4 صوبوں میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹس رات جلدی بند کرنے کی پابندی ختم۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کی بندش کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا، 30 ماہ بعد رجسٹریشن سے انکار کیا۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ چاند نظر آئے تو عید الاضحیٰ بروز بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال بیت گئے۔ ان بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ ہو چکی ہے، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں دربدر ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے مظاہرے۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرہ۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم پر ٹیبلو پیش کیے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی احتجاج۔ پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا۔ پسند کی شادی جرم بن گئی۔ بندوق برداروں نے جیکب آباد کے پورے گاؤں کو جلا دیا، کئی مکانوں کو آگ لگا دی، زندگی بھر کی جمع پونجی کو راکھ کر دیا، آشیانے خاک ہو گئے۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں کوئی ملزم کو روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کی حکومت سے انصاف کی دہائی۔ کہا کہ اپنی مرضی سے 4 مئی کو حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی۔ شادی کے بعد ان پر الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ پولیس نے 32 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ 5 مئی کو پیش آیا تھا۔ چنا برادری نے برڑو برادری کے کئی گھر جلا دیے تھے۔ جیو نیوز دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے لے آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ 150 مکانوں کو کیوں جلا دیا گیا؟ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد ملہار برڑوں کا سوار۔ جیو نیوز سے گفتگو میں الزام عائد کیا کہ صدام برڑو اور چنا برادری کے سردار احمد علی چنا 400 مسلح افراد کے ساتھ آئے، پورے گاؤں کو آگ لگا دی، سب بے بسی سے دیکھتے رہے۔ لڑکی کے رشتہ دار سردار احمد علی چنا نے الزام مسترد کر دیا، کہا کہ ان کے گاؤں سے کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا، اغوا کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مکانوں کو آگ لگانے کے واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔
سلہٹ ٹیسٹ کا آج دوسرا روز، پاکستان 21 رن سے پہلے اننگز آگے بڑھائے گا۔ کل بنگلہ دیش کی ٹیم 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ لٹن داس نے 126 رنز کی اننگز کھیلی، خرم شہزاد نے 4، محمد عباس نے 3، حسن علی نے 2 اور ساجد خان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک۔ آر پی او کے مطابق ہلاک دہشت گرد فورسز سی ٹی ڈی اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنو میں کامیاب کارروائی پر کے پی پولیس کی ستائش، کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر خیبر پختونخوا پولیس کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ کراچی میں سی ویو کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کار کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی۔ حادثے کی سی سی ٹی وی ویڈیو جاری، تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی آئے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق فیصلہ عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے صفائی کی مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نظام کے تحت پنجاب بھر میں سمارٹ صفائی ایجنٹ ماحول دوست الیکٹرک بائک پر طے کردہ علاقے کا جائزہ لے گا۔ صفائی ایجنٹ کے باڈی کیمرہ سے ویڈیو ڈیش بورڈ پر اپلوڈ ہوگی۔ کچرے کی تصاویر کسی انسانی مداخلت کے بغیر متعلقہ ایریا سپروائزر کو بھجوا دی جائیں گی۔ سمارٹ صفائی ایجنٹ کا آئیڈیا ستھرا پنجاب اتھارٹی کی جانب سے متعارف کرایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اے آئی سرچ انجن اور موبائل ایپ لانچ کر دیا گیا۔ نئی موبائل ایپ سے کیس کی معلومات اور عدالتی خدمات تک آسان رسائی ممکن ہوگی۔ ای فائلنگ، ای نوٹسز اور کیس سرچ کی سہولت موبائل ایپ میں شامل۔ ڈیجیٹل منصوبوں کا افتتاح چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کیا۔ سندھ ہائی کورٹ اے آئی سرچ انجن متعارف کرانے والی پہلی ہائی کورٹ بن گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئیں۔ ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے باکو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ آذری صدر سے ملاقات اور باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب بھی مریم نواز کے شیڈول میں شامل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 23 مئی کو شارع بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، زیر تعمیر شارع بھٹو کا دورہ کیا، کہا شارع بھٹو سے شہر کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی وہ خود آ کر دیکھ لیں۔